خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان میں ہم روحانیت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ یہ دعا کیجیے گا کہ شاہد رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک روحانی تجربہ ثابت کرے انشاءاللہ، اس میں روحانیت برقرار رکھے. تو یہ لفظ روحانیت یہ تھوڑی اس پہ آج بات کرتے ہیں ذرا آسان سادہ سہل انداز میں انشاءاللہ. قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ روحانیت کے حوالے سے آپ نظریات ہی کو دیکھ لیں نا، تو موٹی موٹی اگر ہم بات کریں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو روحانیت کے بالکل منکر ہیں، وہ کہتے ہیں بس مادہ ہی سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بس میٹر ہے، روحانیت کا انہوں نے انکار ہے ہی نہیں. صحیح. کچھ افراد وہ ہیں کہ جو مذاہب کے عنوان ہی سے صحیح مگر روحانیت کے اتنے پرچارک بنے کہ انہوں نے کہا کہ مادہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے بس روح ہی روح ہے. مادے کی حقیقت ہی کو انہوں نے گویا معدوم نہیں بھی سمجھا تو کل عدم ضرور سمجھ لیا. آپ کرسچینٹی کے اندر اگر آپ جائیں، جو ان کے مونکس ہیں ان کی طرف اگر آپ جائیں تو یہی انداز آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. رہبانیت کو اسی لیے وہ اتنا زیادہ پروموٹ کرتے تھے. اسلام نے اس کے اندر ایک بیلنس کی بات کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل جو انسان کا وجود ہے وہ روحانی ہے، مگر یہ ہے کہ مادے کی نفی نہیں ہے. ایک بیلنس رکھو اس طرح سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی دنیا کے لیے بھی کام کرے گا، مگر جو اصل اس کی ترجیح ہے وہ بہرحال آخرت کے عنوان سے ہوگی. اور اسی کے لیے اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، اب روزہ رکھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، تو قربتاً الی اللہ کا کیا مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پروردگار عالم سے فزیکلی یا مادی اعتبار سے کسی قربت کی بات کر رہے ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، وہ کہیں پر بھی تم چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو شہرہ کی جہاں سے زیادہ قریب ہے. مگر ایک انسان جو ہے کیا وہ اس کی اس قربت کا احساس کر پا رہا ہے؟ تو یہ کون سی قربت ہے کہ جس کا احساس اگر کم ہے یا مفقود ہے تو خواہش یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ کیا جائے. یہ وہی روح ہے. مادہ تو بالآخر انسان کا یہ جو وجود بھی ہے نا، اوور دا پیریڈ آف ٹائم کئی مرتبہ بالکل نیا ہو جاتا ہے. یعنی جو اس کے میڈیکل سائنسز کے جو افراد ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ سیلز جو ہیں وہ تو جھڑتے بھی رہتے ہیں اور پھر نئے اس کے اندر جنریٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان بار بار پورا تبدیل ہو جاتا ہے جسمانی اعتبار سے. یہ اتنا سلو پروسیس ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو جو اصل انسان کی ہے وہ تو بہرحال اس کی روح ہے. یعنی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو یہ میں سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ جسم مراد ہے؟ مثلا ناخن کٹ گیا تو اتنا میں ختم ہو گیا. اگر خدا نہ کرے کسی کا خون نکل گیا تو جتنا خون نکل گیا اتنا اس کا میں یا اپنا وجود جو ختم ہو گیا. اس کی انگلی کٹ گئی یا ہاتھ کٹ گیا تو اتنا اس کا وجود نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا اپنا جو اصل وجود ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. وہ جو اس کی اصل وجود کی ہستی کی جو حیثیت ہے اس کو پرائرٹی رکھتے ہوئے، اپنے مادے کی بھی جو لوازم ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، اور جہاں جہاں وہ رہے وہ خدا کے وجود کا احساس کرتے ہوئے قربت پروردگار کے لیے کچھ نہ کچھ سفر آگے بڑھاتا چلا جائے. یہ روحانیت کا وہ تقاضا ہے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. قبلہ عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا یوں ذکر کرتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں. تلاوت وسیم بھائی اگر ہم اس لفظ کو سمجھ جائیں تو ہماری روحانیت وہاں پہنچ سکتی جہاں اللہ اس کے محبوب چاہتے ہیں. تلاوت کہتے ہیں لغوی طور پر پیچھے پیچھے جانا، پیچھے چلنا. جیسے قرآن نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے اور اس کے یہ پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. قرآن کہتا ہے روحانیت والے، ایمان والے ہیں ہی وہی جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے عمل کی ترتیب ساتھ بنا رہے ہیں. جیسا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام کو جو پیش کر رہے ہیں قرآن اس کو فلٹر کر کے جو بیماریاں تھیں معاشرے کی ساری پاک ہوتی چلی گئیں. قرآن آتا گیا، فلٹر ہو کے ایک بیماری ختم، عقائد ٹھیک، معاملات ٹھیک، معاشرہ ٹھیک، معیشت ٹھیک. ساری روحانیت کی ابتدا اور انتہا وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہے. اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے یہ ٹھیک ہی دو چیزوں سے ہوگا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کیا بات ہے. کیا قبلہ بس ایک ڈیڑھ منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ماہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ بھی روحانیت حاصل کرنا ہے، لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی پرہیزگاری حاصل ہو جائے. یاد رکھیں کہ برتن کے اندر، کیونکہ روحانیت کا تعلق یہ ہے کہ آپ کا ظاہر باطن پاکیزہ ہو جائے. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی. یاد رہے کہ برتن کے اندر جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا
جب آپ برتن کو انڈیلیں گے تو پانی ہوگا تو پانی گرے گا، دودھ ہوگا تو دودھ گرے گا، غلط چیز ہوگی تو غلط چیز گرے گی۔ تو اس وجود کے برتن کے اندر اچھی چیزیں بھری ہوئی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پاکیزگی حاصل ہے۔ دیکھیں قرآن کریم ہے کہ جہنم کا ایندھن کون بنیں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ کان تو ہیں حق بات نہیں سنتے، آنکھیں تو ہیں حق بات نہیں دیکھتے، دل تو ہیں حق بات نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب دل ہے تو حق بات ہمیں سمجھنی ہوگی، کان ہے تو حق بات سننی ہوگی، آنکھیں ہیں تو حق بات دیکھنی ہوگی۔ تو اسی لیے اس برتن کو اچھی چیزوں سے بھریں تاکہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کی زبان سے جو چیز بھی صادر ہو وہ اچھی ہو، روحانیت سے بھرپور ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا مثنوی میں، اس ناک کا کیا فائدہ جو سونگ نہ سکے، اس کان کا کیا فائدہ جو سن نہیں سکتا، اس آنکھ کا کیا فائدہ جو دیکھ نہیں سکتی۔ اے بندہ خدا، اسی طرح اس دل کا بھی کیا فائدہ جو یاد الہی سے غافل ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے قبلہ مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چند چیزیں مظلوم ہیں نا ان میں سے ایک یہ لفظ بھی، روحانیت بڑا مظلوم ہے آج کل، کیونکہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا بڑا ہے بے رحمانہ استعمال ہوتا ہے اس کا۔ یعنی جو روحانیت کا مفہوم ہے اس کی بالکل 180 ڈگری اپوزٹ۔ روحانیت کے نام پہ کاروبار، روحانیت کے نام پہ دھندے، روحانیت کے نام پہ لوٹ مار۔ تو یہ روحانیت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ لفظ روح سے نکلا ہے۔ روح انسان جس طرح جسم اور روح کا مجموعہ ہے، دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا تھا کہ دونوں چیزیں چلنی چاہیے، کائنات کا نظام بھی ان دونوں چیزوں پہ چلتا ہے۔ تو روحانیت بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کے باطن کی اصلاح۔ صحیح۔ روحانیت کے اندر 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان 3 چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے عرفان ذات، دوسری عرفان کائنات اور تیسری معرفت الہی کی حقیقت۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب بندہ باطن کی اصلاح کرتا ہے تو اس بندے کو جو ہے وہ اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اس بندے کا اللہ سے تعلق خالصتاً جڑ جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بہت پیوریفیکیشن کے ساتھ پرفارم کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی اصل میں روحانیت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ روحانیت کو ایک کیفیت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کیفیت ہوتی ہے وسیم بھائی، لیکن کیفیت کے ساتھ ساتھ ایک شعور کی بیداری بھی روحانیت کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ اگر فقط کیفیت رہی اور شعور کی بیداری نہ رہی تو اس کو تجاہل غافلانہ تو کہہ سکتے ہیں، تجاہل عارفانہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی شعور کی، جس کو کہا جاتا ہے نا اسپریچول کانشیسنیس، اسپریچول پیوریفیکیشن، تو باطن کی اصلاح، باطن کا شعور، اپنی معرفت، یہ ہوتی ہے روحانیت۔ لیکن آج ہم نے روحانیت کا بالکل مقصد پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، اخلاق بہتر کریں، یہ ہے روحانیت۔ روحانیت کے نام پہ کاروبار کرنا، تعویذ دینا، دھندے کرنا اور پیسے لینا، یہ درست نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازش۔ آتے ہیں ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اذان فجر کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قاری عمیر نقشبندی صاحب نے خوبصورت انداز اور آواز میں اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی. بہت شکریہ قاری صاحب. اور یوں ہم اہلیان پاکستان الحمدللہ اپنا 22واں روزہ آج اختیار کر لیا الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں آج 23واں روزہ اختیار کر لیا گیا ہے. آج یعنی اب جو اگلی سحر کی نشریات ہوگی اب وہ ایک اور ممکنہ شب قدر ہوگی، وہ شب 23 رمضان المبارک ہوگی، اور اس لحاظ سے ہمارا یہ معمول سے کچھ طویل نشریہ ہوگا. تو اب جو اگلی جو سحر کی نشریات ہوں گی وہ انشاءاللہ ہوں گی دوپہر یعنی رات 1:30 میں انشاءاللہ، 2:45 میں نہیں بلکہ 1:30 پر. سارے اسٹاف والے سب سن لیں انشاءاللہ، تیاری پکڑیں، ٹھیک ہے، ہمت پکڑیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور بشرط صحت و سلامتی و زندگی جو سحر کی جو افطار کی نشریات ہیں اتنی ساری ہو گئی کہ سب مکس ہو گئی ہیں. جو افطار کی نشریات ہے وہ دوپہر 2 بجے ہوگی بشرط صحت و سلامتی و زندگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.